أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. الفاظ کی تشریح اور اس کے معنی ہم دیکھیں. سل پوچھئے، یہ سل ہے، فعل امر ہے سآلہ سے، مبنی علی السکون ہے اور اس کا فاعل انت اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے. بنی اسرائیل، بنی لفظ مفعول بھی منصوب ہے. یہ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی آپ کو ساتھ میں بتاتے جائے. بنی مفعول بھی منصوب اور علامت نصبی جو اس کی ہے وہ یا ہے، کیونکہ یہ ملحق ہے بجمع المذکر السالم. وہ اس کی علامت رفع کی واو ہوتی ہے اور نصب کی اور جر کی یا ہوتی ہے. جب کبھی ہم مسلمین پڑھتے ہیں کبھی مسلمون پڑھتے ہیں تو وہ حالتیں ہیں مختلف. تو بنی اسرائیل، بنی بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو اسرائیل مضاف الیہ ہے، یہ ترکیبی اضافی ہے. بنی اسرائیل جس کا ترجمہ ہم کا کے کی سے کرتے ہیں، اسرائیل کے بیٹوں. پوچھئے اسرائیل کے بیٹوں سے، یہ مفعول بھی ہے اس لیے ہم ان کو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل مرکب اضافی ہے، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹوں سے پوچھئے. اگلا لفظ ہمارے پاس کم آتیناہم، کم یہ استفہام کے لیے ہے اور استفہام کو صدارت حاصل ہے، رئیس ہے اس لیے پہلے آتا ہے اور یہ مفعول بھی مقدم ہے. یہ گرامر ہے عربی کی، اس کو سمجھنا ترجمے کے لیے بڑا ضروری ہے. کم، اور کم کا ایک معنی یہ ہے کہ کم یہ خبریہ ہے جی، جس کا معنی کتنے یعنی بہت سارے، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے کم کتنے. آتیناہم، آتینا دیے ہم نے ان کو. آتینا، آتینا فعل ماضی ہے
جی آتینا، آتی فعل ماضی مبنی علی السکون، اور اس کے اندر جو نا ہے نا، آتینا کے اندر وہ فاعل ہے، ہم نے دی، ہم جو ضمیر ہے نا یہ مفعول بھی کی ہے، کم آتینا، کتنی دی ہم نے ان کو، یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا۔ من آیتن، من حرف جر ہے، اور آیتن نشانیاں، اور من جو حرف جر ہے نا یہ یہاں پہ زائد ہے، اور یہ من آیتن جار اور مجرور ہے، تو آیتن یہاں پہ محلی طور پر تو مجرور ہے، لیکن یعنی لفظی طور پر تو مجرور ہے، آیتن لفظ مجرور ہے، لیکن محلی طور پر منصوب ہے، یہ تمیز ہے، منصوب ہوتی ہے۔ بینۃ آیت کی صفت ہے، تو آیت کیونکہ لفظی طور پر مجرور ہے اس لیے بینہ لفظی طور پر مجرور آئی، واضح۔ تو ترجمہ یہ ہوگا سل بنی اسرائیل، پوچھئے اسرائیل کے بیٹوں سے کتنی دی ہم نے، وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدلے گا اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ گئی، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ سخت پکڑنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، عقاب عقوبت سے ہے جس کا معنی سزا دینا ہے، عقاب یعنی سزا۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، بینات واضح دلائل دیے ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نشانیاں جس کا پہلے سورہ بقرہ میں ذکر سن چکے ہیں، تورات کو عطا کیا جانا، پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کیے جانا، من و سلوہ کا اترنا، پھر پہاڑ ان کا پتھر میں سے چشموں کی پھوٹنا، پھر ان کے لیے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون سے نجات مل جانی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو نشانیاں دی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کو پیغمبر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس نعمتوں کی ناشکری کی، تو جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ناشکری کی سزا دیتا ہے، اور وہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں۔ من و سلوہ کی ناشکری کی، وہ نعمت چھن گئی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لی، اولئک، جیسے پچھلی ان آیتوں میں گزرے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ تو یہ ہے جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، اللہ کی نعمت ہدایت ہے، جو اس کے بدلے میں گمراہی کو خریدتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی بنا پر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ جو اسلام کی ناشکری کرتے ہیں نا ان کے پاس اسلام نہیں رہتا، جو اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں وہ خود مسلمان نہیں رہتے، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو یہ حالات ان سب لوگوں کے ہوئے، پہلی امتوں کے بھی ہوئی، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، شریعتوں کا مذاق اڑایا، اور اس طرح وہ پھر گمراہی کے راستے پہ چلے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور پھر یہ جان لو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اس میں
اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے، اس میں ترغیب ہے، خوف دلانا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا انسان کو یاد دہانی کرانا ہے کہ ایسی پکڑ ہے جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب ان الفاظ کی تشریح دیکھیں، زُيِّنَ یہ فعل جو ہے ماضی ہے، مبنی ہے للمجہول، یعنی فاعل اس کا ظاہر نہیں ہے، سجا دی گئی ہے جی، جیسے انگریزی میں پیسیوائز ہوتے ہیں۔ زُيِّنَ سجا دی گئی، مزین کرنے سے، تزیین و آرائش ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، یہ لام جو ہے نا یہ حرف جر ہے، تو حروف جر جو ہے ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ من عن الى عن حتی خلا حاشا عدا فی عن علا مزمنظر باللام کی واو وطا، یہ سارے الفیہ ابن مالک اس میں منظوم کر کے انہوں نے شعر کی صورت میں حرف جر بتا دی تاکہ یہ شعر یاد کر لو، حرف جر یاد ہو جائے۔ تو لام جو ہے نا حرف جر ہے، تو للذین یہ اسم موصول ہے اور مجرور ہے، یعنی للذین جار و مجرور ہے، اور ان کا تعلق زُيِّنَ سے ہے جو فعل اس کے ساتھ گزرے۔ کیا معنی؟ زُيِّنَ مزین کر دیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے، جو لام زر لینا اس کا معنی کے لیے، اور الذین کا معنی ان لوگوں۔ اردو میں اسم موصول ہے نا، وہ کبھی ہم ان استعمال کرتے ہیں، کبھی جو، کبھی جنہوں نے، کبھی جن کو۔ انگریزی میں these those یہ اسم موصول ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ روز پڑھیں گے تو آج پریشان نہ ہو اس ترکیب سے، نحوی سے۔ یہ لفظ وہ روز آئیں گے، ہم روز بتاتے جائیں گے اور پختہ ہو جائیں گے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، اب اس میں موصول آ گیا نا جنہوں نے، یہ اللہ زینہ کا معنی ہے اردو میں۔ کفروا فعل ماضی ہے، جنہوں نے کفر کیا، اور جو اس کا فاعل ہے نا وہ جملہ ہے پچھلا، صلۃ الموصول ہے، ہاں جی، واو جو ہے جمع کی، کفروا کفر کیا، ان کے لیے کیا مزین کی گئی؟ الحیات الدنیا، الحیات یہ نائب فاعل ہے، یعنی مزین کیا ہوئی ان کے لیے؟ زندگی، الحیات نائب فاعل ہے، مرفوع ہے۔ کون سی زندگی؟ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں جی۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ حیات کی صفت ہے، الحیات الدنیا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور واو جو ہے یہ عطف کا ہے، وہ عطف کا معنی اور واو کا معنی، اور انگریزی میں اینڈ عطف کے لیے آتا ہے، پچھلے کچھ ساتھ ملانے کے لیے۔ یسخرون یہ فعل مضارع ہے، یسخرون مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون، ہاں جی، فعل مضارع، فعل مضارع مستقبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اگر اپنی زبان کو لیں تو اس میں عام طور پر یہ جو افعال ہیں نا عربی کے، ماضی اور مضارع، یہ ہماری زبان میں نظر نہیں آتے۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ماضی کے لیے تھا لگاتے ہیں، مستقبل کے لیے گا کے گی لگاتے ہیں، اور
ان کے مصادر جو ہیں وہ ہماری زبان میں مستعمل ہیں اکثر کے. وَيَسْخَرُونَ جو ہے نا، اس کا مصدر جو ہے نا سخریہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سخریہ. تو یہ اسی سے یہ لفظ ہے وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، فعل مضارع ہے. اور یہ عطف جو ہے نا جو پہلے جملہ گزرا اس کے اوپر ہے. مِنَ الَّذِينَ، یہ پھر من آ گیا، حرف جر ہے. مِنَ الَّذِينَ، الَّذِينَ اسم موصول ہے، ان لوگوں سے. اور ان حرف اس جر اور مجرور کا تعلق فعل کے ساتھ یا یسخرون کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اب اردو میں ہم الذین کا جب معنی کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں کتنا بڑا جملہ لانا پڑتا ہے. ان لوگوں کا جو، یہ الذین کا معنی ہم نے کیا. آمنو فعل ماضی ہے، جو ایمان لائے. من الذین آمنوا، اور یہ جملہ جو ہے نا آمنو صلۃ الموصول ہے الذین کا. والذین، وہ پھر آ گیا ایک اور، یہ عطف کے لیے ہوتا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو اتقوا، فعل ماضی ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم، فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے. جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ نیچے ہوں گے، یہ بلند ہوں گے، اونچے مرتبوں پر ہوں گے. جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. داڑھی رکھی تو اللہ کے رسول کے حکم پہ رکھیے نا، داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے. اگر ٹخنوں سے اوپر تہمت کی ہے تو اللہ کے رسول کا حکم مانا ہے نا. یہی فرما برداری ہے اللہ کے رسول کی. کہتے ہیں اس داڑھی میں کیا رکھا، اس داڑھی میں فرما برداری رکھی ہے. اس لباس میں اللہ کی رسول کی اطاعت ہے، فرما برداریاں ہیں. یہ مظاہر ہیں کہ تمہارے دل میں رسول کی محبت ہے. اس رفع یدین میں کیا رکھا ہے، سنت ہے نبی کی، سینے سے لگانا ہے. تو جن کا مذاق اڑاتے ہیں نمازوں کا، کافر جو ہے ہماری نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سجدے کا مذاق اڑاتے ہیں، وضو کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ جتنے بھی مذاق اڑانے والے وہ متکبر ہیں. داڑیاں مون کے داڑھی والوں کا مذاق اڑانے والے، بے نمازی ہو کے نمازیوں کا مذاق اڑانے والے، حج کی جن کو توفیق نہیں ہے حج کا مذاق اڑانے والے، قربانی کی جن کو توفیق نہیں ہے قربانی کا مذاق اڑانے والے، سب شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جناب فلسفی ہیں. یہ قربانیاں اتنا ضائع ہو رہا ہے گوشت، اللہ کے ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے لیے سچ گئی ہے دنیا کی زندگی، ان کی نظریں صرف دنیا پر ہیں، ان کو اور کچھ نظر آتا ہی نہیں. آخرت ان سے اوجھل ہے، نہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں نہ ان کو آخرت پر ایمان ہے. اسی لیے تو مذاق اڑاتے ہیں. من الذین آمنوا، ایمان والوں کا. اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا، اور وہ جو لوگ متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں. فوقہم، یہ ان مذاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. یوم القیامہ، فوقہم یوم القیامہ. یوم جو ہے ظرف زمان ہے اور مضاف ہے. یوم، لیل، سنا، یہ ظرف ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے. یوم اس لیے اس کے اوپر زبر آئی، اور یہ مضاف ہے. اور القیامت مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے.
اردو میں ترجمہ ہم اس کا کا کے کی کس سے کرتے ہیں؟ ترکیب اضافی کے ساتھ، قیامت کے دن۔ کب اوپر ہوں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو 1000 سال کا، 50,000 سال کا دن ہے، تو اس کے سامنے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑی ہے نا، کر لیں مذاق۔ تو ایمان والے مذاق اڑائیں گے کافروں کا، جیسا کہ سورہ مطففین میں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ تنزیہ پوچھا جائے گا، ثواب مل گیا جی کافرو جو تسی کرتے تھے۔ واللہ یرزق من یشاء، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دینے والا ہے، فعل مضارع ہے یرزق، یرزق رزق دینے والا ہے، لفظ جلالہ مبتدا ہے اور یرزق اس کا فعل مضارع ہے، اور اس میں فاعل اور یہ جملہ خبر ہے مبتدا کی۔ واللہ یرزق من یشاء، من موصولہ ہے، جس کو یشاء چاہتا ہے، ہاں جی، من یشاء، یشاء بھی فعل مضارع ہے، بغیر حساب، بار فجار ہے اور غیر مجرور ہے، بغیر حساب، اور حساب مضاف الیہ، بغیر حساب کے۔ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ مومنوں کو رزق کے بارے میں، یہ قیامت میں جو اجر و ثواب ملے گا بغیر حساب کے، اللہ کتنوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، ہاں جی۔ اور جو جنت ہے نا یہ اوپر ہے، اس لیے فرمایا جو ایمان والے ہوں گے اوپر ہوں گے، جنت میں اوپر اعلیٰ درجہ، اور جہنم جو نیچے ہے، نیچے ہوں گے جلتے ہوئے، مرتبے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے وہ جو متکبر تھے نا وہ نیچے ہوں گے۔ دنیا میں تو اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تھوڑے متاع قلیل ہے، آخرت میں نیچے ہوں گے۔ جن کو یہ معمولی لوگ سمجھتے تھے نا، جن کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جن کو معمولی لوگ سمجھ رہے تھے، اللہ ان کو بغیر حساب کے دے گا۔ تو ایمان والوں کو معمولی نہ سمجھو، اس ایمان کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تمہارا، اور اللہ بلند ہے، جس کا اس کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ تعلق ہو گیا وہ بلند ہو گیا۔ تو یہ بلندی اس کو ملتی ہے جو عاجز ہے، جو اپنا سر جھکاتا ہے اللہ کے حکم پر، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو سامنے اللہ کی اکڑتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ باتیں قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے یہ نور لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔